ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور آپ کی اسکرین پہ جو وائٹ ٹیلی ویژن کا نمبر آتا ہے، اس نمبر پہ فون کر کے آپ مجھ سے یا میرے مہمان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ آج جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ایک ایسی عام شکایت ہے یا بیماری ہے جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی میں متاثر ہوتے ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا ہے دانتوں کے امراض، اور جس ماہر کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر توقیر الاسلام۔ ڈاکٹر توقیر ایک مائناز ڈینٹسٹ ہیں اور ساتھ ایک تجربہ کار میگزیلوفیشل سرجن بھی ہیں، اور میگزیلوفیشل سرجنز وہ ہوتے ہیں جو دانتوں کے علاوہ جبڑوں کے اور آس پاس کے جو چہرے کے علاقے ہوتے ہیں ان کی سرجری کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا۔ ایک عام چیز سے شروع کروں گا کہ مطلب شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو کسی نہ کسی وقت زندگی میں دانت میں تکلیف نہ ہوئی ہو، اور بچپن سے اب تو ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مطلب ہم دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے کبھی دانت پہ تکلیف ہوئی نہیں ہوئی مطلب، لیکن اس کو کوئی خاص اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور وہ بچپن والے دانت آتے تھے، پھر وہ پکے دانت آتے تھے اور دانت صحیح بھی ہو جاتے تھے اور کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب تو مطلب دیکھیں خاص طور پہ جو مطلب ہمارا کھاتا پیتا طبقہ ہے وہاں اب دانت نکلنا بھی ایک آرٹ ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کے بریسز لگ جاتے ہیں اور وہ دانت کی خوبصورتی اور مطلب بالکل پرفیکٹ سیٹ آف ٹیتھ کے اوپر فوکس ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ مطلب اگر دانت آپ روز صاف کریں گے، برش کریں گے وغیرہ وغیرہ تو دانتوں کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں، تو اگر جو کہ یہ عام رواج ہے آج کل ہر گھر میں بچے برش کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ دانتوں کی بیماری پہلے سے کیا بڑھ گئی ہے، اب یہ زیادہ عام ہو گئی ہے، یا صرف یہ ہے کہ اب ہم وی آر مور اویئر آف اٹ اور اس کی ڈائگنوسس زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز کہ آپ جیسے ماشاءاللہ سے اچھے ڈینٹسٹ اب موجود زیادہ ہیں تو زیادہ مطلب اٹینشن اس کو ملتی ہے، یا واقعی بیماری بڑھ گئی ہے؟ Well, it's a good question to start with. بیماری it has increased, yes, it has increased because ہمارے یہاں کو eating habits has changed. Gradually ہماری eating habits جو ہیں that has changed, اور ہم جب سے یہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیز اس کے اوپر ہم آنا شروع ہو گئے ہیں، these things وہاں پہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جو صاف نہیں ہوتی، اور وہ جب صاف نہیں ہوتی تو پھر وہ جو کھانے کے ذرات دانتوں کے بیچ میں رہ جاتے ہیں وہاں سے پھر وہ بیکٹیریا گرو کرتے ہیں، اور وہ بیکٹیریا گرو کر کے دانتوں میں کیڑا، جس کو ہم عرف عام کیڑا لگ جانا، کیوٹی بن جاتی ہے، کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے ہم جو اور کافی آج کل چونکہ یہ بھی ہے اویئرنیس بھی آ گئی ہے، دیٹس ٹرو، تو ہم کو زیادہ مریض آنا شروع ہو گئے، اور زیادہ تر کافی مریض ہمارے پاس اب چھوٹی عمر کے بچے ہیں، 3 سال 4 سال ٹاڈلرز جو ہیں، یا جو وہ آنا شروع ہو گئے ہیں 5 سال کی عمر میں بچے، اور ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دے آر ٹیکنگ لاٹ آف سویٹنرز، میجورٹی ریمپنٹ کیریز اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ایک وقت میں ہی 5 6 دانت خراب ہوتے ہیں، یہ ان کے ہوتے ہیں، ٹالرز کے ہوتے ہیں، ان بچوں کے ہوتے ہیں جو دودھ میں بوتل کے ساتھ دودھ لے کے سوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک کالر ہماری لائن پہ آئے تو ان سے سوال لے لیتے ہیں پہلے۔ ہلو ہلو ہلو، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی کال۔ اچھا، تو مطلب کہ 3-4 سال کی عمر تک کے اتنے چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ بہت بالکل بالکل، اینڈ سنس دے کینٹ بی ڈن ٹیکن کیئر ایٹ دی ڈینٹل چیئر تو وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم انڈر بائی گیونگ دیم اینستھیزیا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ وہ ہیں کہ جو مطلب دودھ کی بوتل منہ میں مطلب میجورٹی ہوتے اس کے ساتھ سو جاتے ہیں، تو مطلب اس کے وجہ سے 5-6 دانت کس طرح خراب ہو جائیں گے؟ وہ دودھ کی بوتل کے نپل کے ساتھ دودھ کی بوتل لے کے سو گئے، اب سو گئے، وہ جو دودھ جو ہے جس میں سویٹنر ہوتا ہے وہ تو دودھ دانت کے اوپر چپکا رہ گیا، تو وہ دودھ کی مٹھاس جو ہے اس کی وجہ سے وہ کرتی ہے، اور اس پر آپ نے صفائی نہیں کی، اس کی دانت کی برشنگ نہیں ہوئی۔ یو ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر، ماں کو یا باپ کو، ہو ایور اٹ ہے، جو بھی دانت صاف کرے بچے کا، اس کو جب بھی کھانا کھلانے کے بعد
برش کم از کم 2 یا 3 دفعہ چھوٹے بچوں کو بھی کریں گے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب بیماریوں میں دانت کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے غذا کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اور ہم کہ یہ فاسٹ فوڈز وغیرہ جو لیتے ہیں یہ زیادہ کھاتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ میں اور ایک عام فوڈ میں مطلب دانت کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت میں ان کے کیوں فرق ہے؟ یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں زیادہ اس میں, ان میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ جا کے چپک جاتے ہیں, اور کاربوہائیڈریٹ جب فرمنٹ کرتے ہیں تو دے ریلیز آل دوز ایسڈس کہ جس کی وجہ سے which causes the cavitation, جس کا ہمیں کیڑا لگ گیا لگ رہا کہتے ہیں, وہ تو مطلب بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دانتوں کے بیچ میں مطلب کھانے پینے کے جو ذرات اٹک جاتی ہے, ذرات اٹک جاتے ہیں, یا گوشت اٹک گیا یا کوئی اور چیز, اس میں پھر انفیکشن ہوتا ہے. بالکل, اور اس انفیکشن کی وجہ سے جو مسوڑے ہوتے ہیں, گمز ہوتے ہیں اور آس پاس کے دانت ہوتے ہیں ان کے اندر خرابی آتی ہے. تو اس کو مطلب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں جی, اس کے بچنے کا رائٹ فرام دی اسٹارٹ, کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک تو کنسیپٹ بڑا غلط ہے کہ جی یہ دودھ کے دانت ہیں نا, یہ تو جائیں گے پرائمری ٹیتھ ہے, پرماننٹ دانتوں نے آنا ہے. بٹ یہ یہاں میں لیٹ می ایلابریٹ سلائٹلی مور آن اٹ کہ دیز ڈیسیڈیس ٹیتھ آر ویری امپورٹنٹ فار دی گروتھ آف دا فیس. کیونکہ بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ جب چباتے ہیں تو وہ جو فورسز آف میسٹیکیشن ہے جو چبانے کی, وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ہڈی کی طرف, اور ہڈی گرو کرتی ہے, فیس گرو کرتا ہے. اور اسی طرح یہ جس طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک پلاسنٹا دیا ہے بچے کے لیے, یہی جو دانت ہوتے ہیں اسی کے بالکل نیچے گاڈ کے ساتھ ایک پرماننٹ دانت ہوتا ہے جو گرو کرتا ہے, جس کے لیے وہ جگہ بنتی ہے آنے کے لیے. اگر تو جیسی اینڈ دیٹ گیوز دا پاتھ, دیٹ شوز دا پاتھ کہ دس از دا پلیس یو ہیو ٹو ارپٹ. وہ ہم اوپر کا دانت اگر نکال دیں تو وہ رپشن کا جو پروسیس ہے وہ تو ڈیلے ہو جائے گا, اس سائڈ پہ بون گرو نہیں کرے گی. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے, وہ جو دانت نکلتا ہے تو لیٹ نکلے گا اور ٹیڑھا نکلے گا, پھر بعد میں وہ بریسز والی باتیں آ گئی. سوری پھر سے انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک اور کالر لائن پہ آ گئے, ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, نعمان. جی نعمان صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں میں کیڑے لگے تھے, 2 دانتوں میں. جی تو ایک دانت تو بالکل ختم ہو گیا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی روٹ کنال کرا لیں. جی کہ روٹ کنال کرانے سے کیا دانت باقی رہ جاتا ہے یا تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر توقیر سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ایک دانت کا روٹ کنال, تو کہہ رہے ہیں کہ روٹ کنال کرانے کے بعد دانت باقی رہتا ہے یا مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے؟ روٹ کنال اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے, علاج ہے. اب ایسا جب کنڈیشن ہوتی ہے دانت, اس کی 2 ہی ٹریٹمنٹ ہے, یا دانت نکالا جائے یا اس کو علاج کر کے سیو کیا جائے. اس کو پھر ہم سیو کرتے ہیں روٹ کنال کر کے, روٹ کنال صحیح ہو جاتی ہے تو, مگر پھر بھی دانت جو ہوتا ہے وہ اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ روٹ کنال چیز کیا ہے؟ روٹ کنال یہ ہوتا ہے جی کہ دانت ہے, دانت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پلپ چیمبر رکھا ہوا ہے جس کے تھرو نروز اینڈ وینز اینڈ آرٹریز آتی ہیں. تو جو کیڑا لگتا ہے وہ جب اس کے قریب آ جاتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے چباتے ہوئے پین شروع ہو جاتی ہے, یا سوتے میں بڑا درد شروع ہوگا, بڑا شارپ شوٹنگ پین ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ دیٹ یو آر ہاٹ اینڈ کولڈ سینسیشن سے پین شروع ہو جاتی ہے. آئدر یو آر کلوز ٹو دا نرو اور یو آر ان دا نرو. سو اس سے انفیکشن پھیلنا شروع ہوتا ہے. ایونچولی کیا ہوا, ایونچولی پھیلتا ہے, کبھی منہ سوج جاتا ہے, کبھی یہ روٹ کنال جو ہے یہ کیا since that canals those nerves and vessels are in the canal and those they pass through the roots, تو اس کو روٹ کنال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کنال ہے, یہ وہ باریک سی نالی ہے جس میں حساسیت کی جو نسیں وغیرہ ہوتی ہیں, خون کی شریان ہوتی ہے جو دانت کے اندر آتی ہے. تو یہ پھر ہم اسی اور روٹ کنال کا علاج کرانے کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ تو کچھ نہیں, اور روٹ کنال کے مثلا یہ ہمارے طرح کی نیورو سرجری ہے, دانت کی نیورو سرجری ہو گئی. اس کی ہم روٹ کنال میں, ہم روٹ میں جا کے وہاں سے کنال سے سب نروز وغیرہ اس کو ہم واش آؤٹ کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں, کنالز کو وائڈن کرتے ہیں اور اس کو فل کر دیتے ہیں سیلر سے اور ہمارے مٹیریل سے, تاکہ انفیکشن نہ باہر سے اندر ہے نہ اندر سے باہر جائے. اس کے بعد اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. دانت چونکہ ویک ہو چکا ہوتا ہے تو اٹ از ایڈوائزیبل کہ ہم اس کے اوپر ایک کراؤن چڑھا دیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر میں نے صحیح سمجھا تو یہ ہے کہ وہ کنال جس کے تھرو یہ شریانیں اور یہ نسیں آ رہی ہیں اس کی صفائی, اس کو چوڑا کرنا, اور پھر اس کو ایک طرح سے اس کو فل کر دینا کہ نسوں کے آس پاس کی جو خالی جگہ خلا جو ہے اس خلا کو بھر دینا, تو اس سے پھر درد چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو کیوٹی جو ہوتی ہے دانت کی, اس کی بھی فلنگ کرتے ہیں؟ اس کی بھی فلنگ کرتے ہیں, بلڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ ہے, ان کی کال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے آصف بات کر رہا ہوں. جی آصف صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ
یہ فلنگس جو ہوتی ہے کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ میں نے تو دو طرح کی تو دیکھی ہے، ایک تو وائٹ میں ہوتی ہے اور ایک سلور میں ہوتی ہے. تو فلنگ جو ہے وہ کون سی کرانی چاہیے؟ وائٹ والی زیادہ دیر پہ ہے یا گرے والی؟ ڈاکٹر صاحب یہ سیدھا سادہ سوال ہے ان کا کہ دو قسم کی فلنگز ہیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں. ہاں جی، اب تو کافی فلنگس اصل میں ڈفرینٹ مٹیریلز ہیں اور ڈفرینٹ مٹیریلز ایٹ ڈفرینٹ سائٹ کے اوپر آپ آ گئے. اٹ ہیز وی ہیو ایز دا ٹائم از گروئنگ تو مٹیریلز بھی کافی گرو کر گئے ہیں ہمارے ڈینٹل کے اندر. تو یہ سلور فلنگز ہوتی ہیں، دے آر ویری گڈ ایز فار ایز مولرز آر کنسرنڈ. اس میں مطلب جو آپ کے دو دانت داڑھیں جو بالکل جس میں طاقت کی ہے. اب یہ وائٹ فلنگس ہم کمپوزٹس کی فلنگ کرتے ہیں. یہ اسپیشلی یہ بھی ہم پیچھے بھی کرتے ہیں، اس سے دانت کو بلڈ اپ بھی کرتے ہیں اور بیسیکلی اور آگے کے دانتوں میں جہاں استھیٹکس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سلور یا گرے رنگ ٹائپ کی تو نہیں کرتے، تو وہ اس کے ساتھ میچ بنیادی طور پہ سامنے کے جو دانت ہیں اس میں آپ وائٹ فلنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی شکل اچھی رہتی ہے اور دانتوں مطلب دانتوں کے رنگ کے ساتھ ہوتا ہے، تو مصنوعی دانت نہیں، مصنوعی چیز نہیں بلکہ اصلی دانت کا ہی حصہ لگتا ہے. لیکن پیچھے کی طرف جو داڑھیں ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں وہاں پہ اگر فلنگ کرتے ہیں تو سلور فلنگ کرتے ہیں، تو وچ مینس کہ the silver filling is a stronger filling، اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک اس سے ہمارے کالر کا جواب مل گیا ہوگا. تو بات ہو رہی تھی روٹ کنال ٹریٹمنٹ پہ. تو روٹ کنال ٹریٹمنٹ آپ نے کر دیا اور یہ کیا مطلب ایک ہی سٹنگ میں ہو جاتا ہے یا مطلب مختلف سٹنگز ایک سے زیادہ دفعہ تو یہ ہے کہ اب تو ایڈوانسمنٹس آر دیئر، تو وی کین ڈو اٹ. اگر زیادہ انفیکشن نہیں ہوا ایسے تو ایک سٹنگ یا دو سٹنگز میں وی کین ڈو اٹ، بٹ سم ٹائم اٹ ٹیکس 3-4 سٹنگز ادروائز تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک کیپ لگا دیتے ہیں کہ دانت کے اوپر آپ نے ایک ڈھکن سا لگا دیا، ایک چیز لگا دی، کراؤن لگا دیا اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ پھر پرماننٹ مستقل علاج ہے یا پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ اس میں دوبارہ مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ چونکہ جب یہ فلنگز جب یہ دانت خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ پوائنٹ ود ادر ٹیتھ جس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ٹیتھ ہوتے ہیں، وہ آپ ڈیفینیٹلی میجورٹی آف دا کیسز میں اس اینگل سے دانت خراب ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بون لاس بھی ہو جاتی ہے اور کانٹیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جب بون لاس ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ جتنا مرضی اچھا بھی کراؤن چڑھا لیں وہ تھوڑا بہت وہاں پہ کھانا پھنستا ضرور ہے. اس کے بعد بھی آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر اپنے اس کے وہاں پہ صفائی رکھیں. لاس جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ جہاں پہ دانت جو آپ کے جبڑے میں جاتا ہے وہاں پہ بون لاس ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. یعنی کہ عمر کے ساتھ ہڈی جو ہے وہ تھوڑی گھس جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے اور پھر دانت وہاں سے تھوڑا اپنی جگہ میں ہل جاتا ہے اور اس کے وجہ سے خلا پیدا ہو جاتا ہے جس میں کھانا پھر سے پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر مطلب کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ بس بیسٹ از کہ وہاں پہ کھانا نہ پھنسے، صفائی رکھیں، آپ فلاسنگ کریں، برشنگ کریں، گرم پانی کی کلیاں سب سے ایسی چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ فلاسنگ پہ تھوڑی آپ مطلب روشنی ڈالیں گے کہ مطلب ناظرین کے لیے کہ یہ فلاسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ فلاس اس طرح بیسک اب ہے نہیں میرے پاس یہاں پہ. ایک ہلکا سا پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو آپ انگلی کے درمیان لپیٹتے ہیں اور بٹوین دا کانٹیکٹ پوائنٹ اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے پورے دانت کو اس کے ساتھ صاف کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو بھی وہاں پہ کوئی کھانا پھنسا ہوتا ہے وہ اٹ کمز آؤٹ. تو خاص دانتوں کی صفائی کا جی بالکل دھاگا جیسے آتا ہے وہ دانت کے بیچ میں آپ اس کو ڈال کے اور اس کو صاف کرتے ہیں اس جگہ کو. ٹھیک ہے. اور ڈینٹسٹ کو تو پھر دکھاتے رہنا چاہیے میرے خیال سے کہ تاکہ چیک اپ کر لیں کہ وہ جو بون ریزارپشن ہو رہا ہے یا لوزننگ ہو رہی ہے وہ نہ ہو. اور مطلب سم ٹائمز یو ہیو ٹو ریپیٹ دس کہ دوبارہ مطلب روٹ کنال کرنا پڑتا ہے یا جو کیپ آپ نے لگائی ہے وہ کبھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے؟ سم ٹائمز واٹ ہیپنس کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرا زیادہ سخت چیز کبھی کھا لی آپ نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کراؤن ٹوٹ جائے، کراؤن کے ساتھ دانت ہی ٹوٹ جائے. اچھا، یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا سلائٹلی مور کیئرفل. ایک اور کالر ہے لائن پہ، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو، سخت چیز زیادہ سائڈ سے رکھیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے اور فون کہاں سے کر رہے ہیں؟ سر میں شکیل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شرجیل صاحب ذرا تھوڑا ہلکا اونچا بھی بولیے تاکہ آپ کی آواز اچھی آئے. کیا سوال ہے آپ کا؟ شکیل بات کر رہا ہوں. شکیل. جی شکیل صاحب سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے دانت بہت ہلتے ہیں. جی جی. مجھے اس کے لیے کوئی ترکیب چاہیے ڈاکٹر صاحب سے. آپ کی عمر کتنی ہے شکیل صاحب؟ جی میری عمر ہے 25. ڈائبٹک. اچھا، اور کوئی شوگر وغیرہ کی ہے، کوئی اور ایسی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ دانتوں کے ہلنے کی کیفیت کب سے ہے آپ کے؟ یہ تقریباً ہے 4-5 سال سے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اصل میں اب یہ ہوگا کہ یہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس کے علاوہ ان کی برشنگ ہیبٹس کیسی ہیں، اور اب چونکہ بون لاس ہونی شروع ہو گئی ہے تو سم ایکسٹرا کیئر ہیز ٹو بی ٹیکن. بٹ ہی از اے ینگ مین، مطلب اتنی جوانی میں بون لاس